جھوٹ بولو یہ گناہ ہے، غلط کام کرو وہ گناہ ہے، قتل کرو گناہ ہے، لیکن یہ کبھی سوچا ہی نہیں قرآن نہ پڑھنا یہ بھی گناہ ہے، قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھنا یہ بھی گناہ ہے۔ کبھی سوچا؟ 60 سال گزر گئی، میری زندگی کا 50 سال کا پیریڈ ختم ہو گیا، لیکن 50 سال کی زندگی میں 30 پارے کبھی مجھ سے پورے نہ ہو سکے۔ 60 سال میری زندگی کا پیریڈ بالکل مکمل ہو گیا، قرآن ایک بھی بار زندگی میں پورا نہیں کیا۔ بتاؤ یہ قرآن سے دوستی ہے؟ یہ قرآن سے دوستی نہیں ہے۔ آؤ تم نبی کے اس دربار میں جس کی نسبت اصحاب صفہ کے ساتھ ہے، آج بھی مسجد نبوی میں 1.5 فٹ اونچائی پر وہ جگہ موجود ہے۔ میں نے وہاں ایک جمعہ پڑھا تھا اصحاب صفہ کے اس چبوترے پر، مجھے وہ زمانہ بھی یاد آیا کہ کیا یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابو ہریرہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے گر جاتے تھے، لوگ ان کی گردن پر پاؤں رکھتے تھے اور کہتے تھے اس کو مرگی کا دورہ ہو گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں مجھے مرگی کا دورہ نہیں تھا بلکہ بھوک کی وجہ سے گر جاتا تھا، لوگ سمجھتے تھے اس کو مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے۔ اس آپ کی دعوت الحق کی نسبت بھی اسی مدرسے کے ساتھ ہے، لہذا ہم بھی اس کے دربار میں کبھی جائیں، یہ جو آپ کے بچے سامنے جو بیان کر رہے تھے، ہمارے بچوں کے سامنے رات کو سوتے ہوئے بھی موبائل ہوگا، صبح بھی موبائل ہوگا، لیکن کبھی ان کے دربار میں بھی آ کر دیکھ لو، سوئیں گے تو قرآن کو دیکھ کر، اٹھیں گے تو قرآن کو دیکھ کر ہی اٹھیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن سے محبت کی نشانی ہے، یہ دین سے محبت کی نشانی ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے لیے کیا ہے۔ یہ جو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ کا ارشاد کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، کیونکہ ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے۔ انہی لوگوں کا اللہ نے انتخاب فرمایا ہے۔ یہی لوگ ہیں اس قرآن کی حفاظت کرنے والے، یہی لوگ ہیں ان کو چلانے والے، یہی لوگ ہیں اس کو پھیلانے والے، یہی لوگ ہیں اس کو باقی رکھنے والے۔ یاد رکھ لو مدارس دنیا کے اندر موجود ہیں تو دین باقی ہے، دین باقی ہے تو تم لوگ باقی ہو، ورنہ یاد رکھ لو مدارس ختم ہو جائیں گے تو دین مٹ جائے گا، دین مٹ جائے گا تو قیامت آ جائے گی، جب قیامت آ جائے گی تمہاری حکومتیں بھی ختم ہو جائیں گی، تمہارے پروپیگنڈے بھی دنیا کے اندر مٹ جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ اذا السماء انفطرت، آسمان ٹوٹ جائے گا، واذا الکواکب انتثرت، ستارے بھی بکھر جائیں گے، اذا زلزلت الارض زلزالها، یاد کرو وہ وقت جب زمین اپنی جنبش سے ہلا دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، ارے جو کچھ اس کے اندر چھپا ہوگا یہ باہر نکال پھینکے گی، بان ربک اوحی لها، اس روز زمین خبریں بیان کرے گی۔ اس لیے ہم قرآن کے دشمن نہ بنیں بلکہ قرآن کے کیا بنیں؟ کیا بنیں؟ اگر آپ اس وقت حافظ نہیں بن سکتے لیکن کم از کم اپنے مال کی وجہ سے، اپنی کمائی کی وجہ سے، اس کے ذریعے سے آپ حافظ قرآن بنا سکتے ہو۔ یہ آسان ترتیب ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بہت آسان ترتیب ہے، ورنہ یاد رکھ لو ہماری کتنی زندگی گزر گئی، کتنی باقی ہے کسی کو پتا نہیں۔ یاد رکھ لو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے او میرے بندے علیہ اللہ بکاف عبدا، کیا تیرے لیے میری ذات کافی نہیں؟ یاد رکھ ادھر موت آئے گی ادھر آواز لگ جائے گی، اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اب تو اپنے ساتھ خود فیصلہ کرتا چل، تیری کس قسم کی کمائی ہے، تو کیا دولت کما کر آیا ہے،
روئے گا، پچھتائے گا، گڑ گڑائے گا۔ قرآن کریم دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ، جب زندگی کی کتاب سامنے رکھ دی جائے گی، جب نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، جب ساری کی ساری دستاویزات زندگی کی وہ قیامت میں پیش ہوگی، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، جب گنہگار لوگ، جب بددین لوگ جو دین سے ہٹ کر زندگی گزارنے والے ہیں اس کتاب کو دیکھیں گے، کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، یا اللہ اس کتاب کی کیا حالت ہے، نہ تو اس کے اندر چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ بڑا گناہ چھوڑا ہے، جو ہم نے سوچا وہ بھی دیکھا، جو ہم نے کیا وہ بھی موجود ہے، جو ہم نے پلاننگ بنائی وہ بھی موجود، جو ہم نے موبائل پر اپنے چادروں کے نیچے گناہ کیے وہ بھی موجود، جو ہم نے دنیا والوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر گناہ کیے وہ بھی موجود۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ارے اس کے اندر نہ تو چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی بات، تمام کی تمام باتیں انسان وہاں اپنے آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ ہمارا چونکہ زندگی کا سفر ماں کی گود سے قبر کی گود تک یہ تمام کا تمام میدان محشر کی طرف چل رہا ہے، آپ مانو یہ بات یا نہ مانو، ہم سب آخرت کی راہی ہیں، ہم قیامت کی اس گاڑی میں سوار ہو چکے ہیں، ہم روز محشر کی اس گاڑی میں سوار ہو چکے ہیں، بس فرق اتنا ہے، وہ کہا کسی نے کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی بڑیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخرے وچ، کوئی گرم ریت تے تھر چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آوندا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آوندا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ غلام فریدہ اتنے سب مسافر نہیں، کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا، ارے یہاں سارے مسافر ہو، کوئی آج جا رہا ہے تو کوئی کل جا رہا ہے، یہ موت کا سبق جب جب بھی امت نے بلہا دیا، برائیاں ان کے اندر آ گئی، گناہوں کے وجود ان کے اندر آ گئے، گناہوں کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر ان کی بستیوں سے گزر کر جانے لگے، ان کی زندگیوں میں جب جب بھی موت یاد آ گئی، پھر جن کی زندگی میں موت یاد آ گئی، پھر پتہ ہوا کیا، جو خون کے پیاسے تھے وہ خون دینے والے بن گئے، جو قاتل تھے وہ جان بچانے والے بن گئے، جو رافض تھے وہ راہی بن گئے، جو دین سے بدظن تھے وہ دین کے محافظ بن گئے، جو نبی کے دشمن تھے وہ نبی کے یار بن گئے۔ آپ یہ بات یاد رکھ لو، آج ڈنکے کی چوٹ سے اعلان کر رہا ہوں، یاد رکھ لو، جو قرآن سے جڑے گا قرآن اس کو اونچائیوں تک پہنچائے گا، جو قرآن سے ہٹے گا اس کو دنیا میں بھی رسوا ہونا پڑے گا، آخرت میں بھی اس کو رسوائی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ ہمارا نبی، ان کا لایا ہوا دین، یہ قرآن جو آخری لا ہے، یہ زندگی گزارنے کا بہترین سبجیکٹ ہے، بہترین زندگی گزارنے کا ایک قانون بتاتا ہے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے، لوگوں نے پہلے بھی اس کو مٹانے کی کوشش کی لیکن وہ لوگ خود مٹ گئے، قرآن آج بھی باقی ہے، قرآن تب بھی باقی تھا، قرآن قیامت تک باقی رہے گا۔ یاد ہونا چاہیے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے مشرکین مکہ نے ایک میٹنگ کی، اس میٹنگ کا مدعا مقصد یہ قرار پایا گیا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، ارے یا تو ان کو ملک بدر کر دو، یا نعوذ باللہ ان کو قتل کر دو، یا ان کو قید کر دو، بند کر دو، تاکہ نہ بجے بانس نہ بجے بانسری۔ جب اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی رکشا کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے مکہ چھوڑنے کا حکم دے کر مدینہ جانے کا حکم فرمایا،
تو چلتے چلتے 3 دن اور 3 رات غار ثور کے اندر قیام فرمایا۔ کون ساتھ تھا؟ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور دوسری ذات حضرت ابوبکر صدیق کی تھی۔ 2 دن کے بعد آج بھی وہاں اس غار کے اندر سے 3 راستے ہیں، میں خود وہاں گیا ہوں۔ اس وقت تو بڑی جگہیں موجود تھی، لیکن اندر جانے کے لیے آج 3 راستے ہیں۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن ظالموں سے بچ کر ہم یہاں آئے تھے وہ تو یہاں بھی پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابوبکر لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارے کا مطلب یہ ہے اللہ میرے ساتھ میں ہے، اللہ تیرے ساتھ میں ہے، اور قیامت کے صبح تک جو بھی میرا امتی اس قرآن کی حفاظت کے لیے، اس دین کی حفاظت کے لیے، اس دین کو پھیلانے کے لیے کوششیں کریں گے، جب بھی ان پر حالات آئیں گی اللہ کی مدد ان کے ساتھ بھی ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور چانٹی والوں یاد رکھ لو، تم اس مدرسے کو سنبھالو، اس کو چلاؤ، اس کو پھیلاؤ۔ ایک وقت آئے گا یہاں کے دائی، یہاں کے علمبردار، یہاں کے پڑھے لکھے، یہاں کے حافظ کسی مسجد کا امام ہوں گے، کسی مدرسے کے مدرس ہوں گے، کسی اونچی ڈگریوں پر پہنچ جائیں گے، اور آپ کی محنت کبھی ضائع نہیں ہوگی۔ جتنے وہ سجدے کریں گے تمہارا پہلے کھاتے میں اکاؤنٹ میں پہلی نیکی آ جائے گی۔ یہ طے شدہ بات ہے، قرآن بھی ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تم نیکی اور تقوی کے کاموں میں مددگار بنو۔ لہذا ہم اس مدرسے کے رفیق بنے، فریق نہ بنے، اس کے ساتھی بنے، اس میں بچوں کو ڈالیں، روزانہ ان بچوں کی خبر گیری کریں۔ اگر کمائی کرتے ہو، ملازمت کرتے ہو، تجارت کرتے ہو تو ضرور اپنی اس کمائی میں سے، بلکہ جو مزدوری کرنے والے ہیں وہ اپنی مزدوری میں سے ہر مہینے کے 1-2 دن اس کے لیے مختص رکھیں۔ اپنی بجٹ میں ان بچوں کا ضرور خیال رکھیں۔ وہ کیوں رکھنا ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے، وہی اصحاب صفا، وہی صبح کا چبوترا، جن لوگوں نے اس وقت ان کی مدد کی، جن لوگوں نے اس وقت ان کو کھانا کھلایا، کیا ان کھانا کھلانے والوں کا ان کے اس نامہ اعمال میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی وسیع ہے۔ یہ قرآن، یہ مدارس باقی ہیں تو قرآن باقی ہیں۔ آج ساری دنیا میں مدارس کے سبجیکٹوں کو اور اس کی تعلیم کو بدلنے کی باتیں کرتے ہیں۔ ارے ہم یہ کہتے ہیں تم بدل جاؤ، تم بدل جاؤ۔ ہماری اتنی یونیورسٹیاں ہیں، اتنے کالج ہیں، اور ہمارے جموں کشمیر کے اس وقت 22,000 طلبہ جو ایجوکیٹڈ ہیں وہ بے روزگار ہیں۔ ان کے روزگار کا انتظام کرو، پھر مدارس کی چھیڑ خانی کرو۔ ارے آپ کو یاد ہونا چاہیے جب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی وہ اسی بات پر رکھی تھی۔ انگریز کا دورہ تھا۔ ایڈورڈ تھامسن کہتا لکھتا ہے اپنی کتاب میں، ارے ہم نے اعلان کیا تھا ہماری حکومت وہاں تک چلے گی جہاں سورج غروب نہیں ہوگا، لیکن مدرسہ دارالعلوم دیوبند نے جب اس کے آغاز کیا انہوں نے فرمایا تھا ارے تیری حکومت ہم وہاں پہنچ جائیں گے جہاں ساری زندگی سورج طلوع نہیں ہوگا۔ دارالعلوم دیوبند سے اٹھنے والی چنگاری، انار کے درخت سے قال اللہ اور قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صدائیں صرف آپ کی چانٹی بالا تک نہیں پہنچی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اماموں تک پہنچی ہے۔ لہذا میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم بھی اس کا ایک حصہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ کس اعتبار سے بنو گے؟ مال کے اعتبار سے بنو۔ اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈالیں گے یا نہیں ڈالیں گے؟ یہی بچے آپ کو مرنے کے بعد میتھ اور جغرافیہ، کیمسٹری، انگلش پڑھ کر نہیں بخشائی جاتی ہے، پھر آپ کو مرنے کے بعد انہیں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ذرا میری باتیں یہ کڑوی ہیں لیکن کڑوی دوائی زیادہ اثر کرتی ہے۔
ہر آدمی کو دیکھو جو بھی پیٹ معقول بنتا ہے، ایجوکیٹڈ زیادہ بنتا ہے، وہ مدرسوں کے نصابوں کے بدلنے کی بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے مدرسے کا سبجیکٹ تبدیل کرو، یہاں پر انگریزی لاؤ، یہاں پر میتھ لاؤ، یہاں پر دیکھو فلانے وہاں تک پہنچ گئے۔ ارے جو وہ پہنچے ہیں وہ قرآن پڑھ کر پہنچے ہیں، وہ جو پہنچے ہیں وہ قرآن کا مطالعہ کر کے پہنچے ہیں، وہ جو پہنچے ان کو راستہ قرآن نے دکھایا ہے۔ مسلمان نے قرآن چھوڑ دیا، اس لیے ہماری یہ حالت ہے۔ اس لیے میں پھر سے گزارش کرتا ہوں، ہم قرآن والوں کا ساتھ دیں گے نہیں دیں گے، وعدہ کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، چونکہ کچھ بچے بھی نوجوان میں نظر آتے ہیں، اپنے ماں باپ کی قدر کرو۔ جب یہ سایہ سر سے اٹھتا ہے پھر شفقت کا ہاتھ سر پر رکھنے والا کوئی نہیں ملتا۔ ان ہاتھوں کی ضرور قدر کرو جن ہاتھوں نے تمہاری دیواریں مضبوط کرتے کرتے اپنے ہاتھوں میں لاٹھیاں پکڑ لی۔ یہ اسلام درس دیتا ہے، یہ اسلام قرآن بتاتا ہے ماں باپ کیا ہے، پڑوسی کیا ہے، حق ہمسایہ کیا ہے، بہن کیا ہے، پھوپھی کیا ہے، خالہ کیا ہے، یہ تو قرآن اسلام بتائے گا۔ اور ماں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، جس پردے سے تم چھٹی کرنا چاہتی ہو اسی پردے نے تمہاری جان بچائی ہے۔ جس قرآن کو تم چھوڑ بیٹھی ہو اسی قرآن نے تم کو ذلت اور رسوائی کی غار سے نکال کر اوج ثریا پر پہنچایا ہے۔ لہذا ہر گھر سے قرآن کی آواز آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے؟ کریں گے روزانہ قرآن کی تلاوت کرو، ہر گھر سے گانوں کی آواز ضرور آئے گی، باتوں کی آوازیں آئیں گی، لیکن اللہ اور اس کے قرآن کی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کی آوازیں ہماری گھروں سے غائب ہو گئی۔ اس لیے یہ دن ہم کو دیکھنے پڑ رہے ہیں، غیر لوگ ہم کو نصیحتیں کرتے ہیں۔ ارے جب دائی چپ بیٹھے گا پھر مدعو اس کو بننا پڑے گا، پھر جو وہ لوگ کہیں گے وہی کرنا پڑے گا۔ اس لیے ہم نے سچے دائی کی دعوت کو ٹھکرا دیا، اور جو سچے دائی کی دعوت تھی اگر ہم اس کو اپنائیں گے انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سننے، حق سمجھنے اور حق کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ تو آپ حضرات کے سامنے تھے حضرت الحاج مولوی مہجور احمد صاحب جو رامبن سے تشریف فرما تھے۔ تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت دوں گا محمد اشرف سعادہ